ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک اعظم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ گرما گرمی پیدا ہو چکی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مابین ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے، اور پتہ نہیں اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چاہے سیاستدان حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، وہ ابھی تک ان میں وہ میچورٹی نہیں آ سکی جس کا کہ مطلب انتظار تھا۔ مطلب آپس میں گروپ بندنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ محاذرائی جو ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پر اس سے پبلک کا نقصان ہوتا ہے، عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے وہ دلجوئی سے کام نہیں کر سکتی، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اور اپوزیشن کا تو کام ہی شور مچانا ہے، تنقید کرنا ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ آئینی حق ہے، تو آئینی حق یہ بھی تو ہے کہ جو باقی لوگ ہیں، جو 20 کروڑ عوام ہیں، ان کے حقوق کا کیا ہوگا؟ ان کا کون خیال رکھے گا؟ اگر ہماری آپس میں محاذرائی جاری رہتی ہے تو نقصان تو پبلک کا ہوگا، عام آدمی کا ہوگا، آپ کا تو کسی کا نہیں ہوگا۔ تنخواہیں فکس ہیں آپ کی، وہ تو ملتی رہیں گی، چاہے اسمبلی میں لیجسلیشن ہو یا نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، اور جو اندر زبان استعمال ہو رہی ہے، ایک تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بات کے اوپر عمران خان ایک جملہ کہتا ہے، اس میں جناب تنقید ہو جاتی ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ کیڑے نکالنے کی عادت پڑ گئی، تقریر میں کیڑے، آنے جانے میں کیڑے، کپڑے پہنے ہیں اس میں کیڑے، گاڑی میں بیٹھنا ہے اس میں بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ ویئر وی آر ہیڈنگ آور سیلف۔ یہ مطلب دنیا میں اس طرح کے معاملات کہیں نہیں دیکھنے میں آتے جو پاکستان میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا مذاق وغیرہ جاری رہنا چاہیے، لیکن اب 8 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تھوڑا سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت تھی، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نہ حکومت میں سنجیدگی ہے، نہ اپوزیشن میں ہے۔ اپوزیشن سے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ غیر سنجیدگی کا ماحول جاری رکھے، کیونکہ اسی میں ان کا فائدہ ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی کوئی خاص پازیٹیو سگنل ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ نیب کے مقدمات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہیں وہ رعایت دے رہی ہیں، بیل دے رہی ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وی آر نو باڈی ٹو آبجیکٹ، لیکن یہ طوالت پکڑتی چلی جا رہی ہے کیسز جو ہیں، مقدمات۔ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ، اور جسٹس ہریڈ اینڈ جسٹس بریڈ، ہم وہ بھی اس کو بھی جانتے ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر ایک چیز کی، کہ آپ ایک کیس ہے اس کو کتنے سال کھینچ سکتے ہیں، کتنے مہینے کھینچ سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر سارے کیسز جو ہیں وہ ہائی پروفائل کیسز ہیں، لیڈروں کے ہیں، ممبرز کے ہیں، اور یہ ہیں کرپشن کے کیسز۔ اور کرپشن کے جو مقدمات ہیں، وہ مقدمہ اسی وقت قائم ہوتا ہے جب ہوم ورک پورا کمپلیٹ کیا ہو اور ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو۔ جب کرپشن ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تو اس میں پھر اس کو لمبا کھینچنا
وہ مناسب نہیں ہے. اس سے پھر یہی تاثر ابھرتا ہے کہ بس وقت ٹپانے والی بات ہے. مطلب جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچو، 5 سال 4 سال، اور نئی حکومت آئے گی، تبدیلی ہوگی، وہ پھر نئے سرے سے کیسز کو چلائے گی. یہ ذرا تھوڑا معاملات جو ہیں یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نواز شریف صاحب نے درخواست دی ہے کہ مجھے پرماننٹ بیل دی جائے. ہم ایک نئی اصطلاح سن رہے ہیں، پرماننٹ بیل کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک مقدمہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب. پرماننٹ بیل کا مطلب ہے کہ کیس کوئی نہیں ہے. تو اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی ہے، دیکھیں گے کیا اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. اسد عمر صاحب چلے گئے ہیں، فرنٹ مین، فائنینشیل وزرڈ. ان کی جگہ اکانومسٹ حفیظ شیخ صاحب آ گئے ہیں. وہ پہلے بھی سودے پہ جنرل مشرف کے دور میں رہ چکے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں. لیکن جب اکانومی ڈاون ڈول ہو، پیسہ نہ ہو، ہائی ڈیٹس ہوں، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، مطلب اور آپ ہاتھ لیے پھر رہے ہو، تاکہ انٹرسٹ جو ہے وہی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو حفیظ شیخ صاحب آ جائیں یا کوئی اور آ جائے اس سے فرق نہیں. میری ذاتی رائے میں عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اسد عمر کو نہ جانے دیتے تو اچھا تھا. مطلب ٹھیک ہے پرابلم تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک ایسے موقع پہ بھیجا گیا جب کہ وہ IMF سے بات چیت بھی کر رہے تھے، اور ہمارا جو قومی بجٹ ہے وہ بھی بالکل اب نزدیک آنے والا ہے. اب یہاں پہ بڑا آپ نے دیکھا ہوگا بحث چل رہی ہے، سلیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر. تھوڑا اس میں ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں. لفظ سلیکٹڈ جو ہے وہ سلیکٹڈ تو ممبرز ہوتے ہیں. یاد رکھیں ڈفرنس، آپ نے نہیں سنا ہوگا پہلے یہ بات. سلیکٹڈ جو ہیں وہ ممبر جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ہاؤس میں لانے کے لیے. ان کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ پارٹی نامینیٹ کرتی ہے کہ فلاں آدمی جائے گا. یہ ہے سلیکشن، یہ ہے سلیکشن کہ فلاں حلقے سے فلاں آدمی ہے، یہ ہوگی سلیکشن. جب ووٹ لے کر پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بنتا ہے وہ الیکٹڈ ہی ہوتا ہے. وہ سلیکٹڈ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو ممبر الیکٹ کرتے ہیں. یہ بحث ختم ہونی چاہیے. عمران صاحب نے حالیہ دورہ ایران کا کیا ہے، بہت کامیاب دورہ کیا ہے، اور اٹ واز بیڈلی نیڈڈ، کیونکہ جب ہمارے تھوڑے بہت تعلقات ایران سے تھوڑے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا معاملات گڑبڑ تھے، تو الحمدللہ یہ بہت کامیاب دورہ ہے، اور امید ہے کہ جو مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے وہ بہت ہی فیوریبل ہے دونوں کنٹری کو، اور دونوں نے مل کے وعدہ کیا ہے کہ ہم کام کریں گے اور جوائنٹ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے. اور اب آج کل وہ چین کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے چین اور ہمارا دوستی جو ہے وہ لازوال دوستی ہے، ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری، سویٹر دین ہنی، یہ آپ نے جملے سنے ہوں گے 3. آج ہی خبر آئی ہے کہ نیب کے قانون میں تبدیلی پر اتفاق ہو گیا ہے. ویسے اصولی طور پر تو اس کو محکمے کو بند ہی کر دینا چاہیے. ہم نے کہا جی نیب کی جگہ اس کا نام دیا جائے گا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن. لیکن اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ نام تجویز کیا ہے، وہ مآخر میں بتاؤں گا. ہم نے آج دعوت دی ہے ان تمام باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے جناب افتخار حسین سید صاحب کو. سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے پروگراموں میں اکثر آتے رہتے ہیں اور دوسرے چینل پہ بھی جاتے رہتے ہیں، اور پرلز آف وزڈم جو ہے کہتے ہیں. ویلکم افتخار سید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، اس کو بھی ایک ایشو بنا لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف نے شیریں، وہ جو شیریں تھی، کیا نام ہے ان کا، جو PTI کی ممبر ہیں، شیریں مزاری صاحبہ، ٹھیک ہے جی، ٹریکٹر ٹرالی کہا تھا ان کو. بڑے عام آپ نے دیکھا ہوگا، بعد میں انہوں نے الفاظ بھی خطف کر. ایک سلپ آف ٹنگ کبھی ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو ایک ایشو بنا لیے. یہ حکومت اور
اپوزیشن پہ جو محاذ آئی اب 8 مہینے ہو گئے ہیں. ہمارا تو یہ خیال تھا چلو 2-4 مہینے آگے پیچھے ہوگا, اس کے بعد سینٹی شیل پریویل, اینڈ بٹ اٹ از ناٹ ہیپننگ سر. وائی؟ بہت ہی موجودہ حالات کے حساب سے بہت ایک عمدہ کوشچن, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کومنٹ آن اٹ. تو بیسکلی جو آپ نے بات کی اس کو میں ایک شعر کے اندر پہلے تو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. جی ضرور. قتیل شفائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو آپس میں محبت نہیں کرنے دیتے, ہم کو آپس میں محبت نہیں کرنے دیتے. ایک ہی عیب ہے اس شہر کے داناؤں میں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ دانائی کا سر چشمہ سمجھی جاتی ہے. کوئی سمجھے تو پھر ہے نا. جس طریقے سے ہم الیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں, یعنی ڈیموکریسی رومن ورڈ اس کو لایا, اور پھر کیوں پریویل ہے آج تک کہ یہ ایک مہذب انداز ہے آپ کی سوسائٹی کے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا. ڈیبیٹس, ڈائلاگس, اسپیچز, اس کی تھرو آپ ایک دوسرے کو موقف کو سن کر آگے بڑھتے ہیں. لیکن آپ کا بھی تجربہ ہے, میرا بھی تجربہ ہے کہ اس قسم کی پارلیمنٹ میں نے زندگی میں پیچھے نہیں دیکھی. کہتے تھے گائیڈڈ, امرت کے دور میں گائیڈڈ ڈیموکریسی کا نام دیتے تھے, تب بھی وہاں پر سینیٹی پرویل کرتی تھی. یعنی بل اگر ایک شخص بولنا چاہ رہا ہے تو باقی خاموش ہے. یہاں آپ ایک دوسرے کو گفتگو ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک فائٹنگ کلب, فائٹنگ ڈیبیٹنگ کلب جس کو کہتے ہیں, کہ میں نے اپنے بات نہیں گرنے دینی. یعنی ملک گر جائے کسی کو پرواہ نہیں. اگر آپ بات پر قوموں کی زندگی میں 2 قدم پیچھے بھی جانا پڑتا ہے, آگے بھی جانا پڑتا ہے. اب اگر عمران خان سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی تو دوسروں کو اسے ریپیئر کرنا تھا, لیکن دوسروں میں بٹ صاحب حیران وہ تو پروگرام ہو رہے ہیں میڈیا میں, تو آپ دیکھیں کیا ہائپ ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں افتخار صاحب. ایک مذکر کو آپ مونس سے تشبیہ دے رہے ہو, تو وہ جو مونس ہے پورا آپ کا 50% وہ کتنا اس سے متاثر ہو رہا ہے کہ کیا عورت تھریزا میں لیڈرشپ نہیں کر رہی ہے, انجیلا میریکل نہیں کر رہی ہے, بے نظیر صاحبہ نے نہیں کی. مقصد یہ ہے کہ آپ جس مقصد کو وہاں پورا کرنے گئے ہیں, کیا اس مقصد کو حل کرنے میں کما حقو کامیاب ہوئے؟ میں کہتا ہوں نہیں, آپ مزید ڈیٹیریویشن کی طرف جا رہے ہیں. ایز اے پارلیمنٹ ایسا نہ ہو کہ اس قوم کا ایمان ہی ٹوٹ جائے. جس قسم کے پارلیمنٹ کے فیصلے آ رہے ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. دیکھیں پہلے میڈیا نہیں تھا بٹ صاحب, تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معاشرے کے جو رہنما ہیں وہ ہماری زندگیوں سے متعلق کیا فیصلے کر رہے ہیں. لیکن when they are now watching directly کہ یار یہ ہم نے کس لیے بھیجا تھا ان کو, جس نے 50 روپے کلو آٹا خریدنا ہے, جس نے اپنے بچے کی دوائی لینی ہے, اور پھر وہ شام کو آگے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جی ہاں بالکل. ابھی ہم لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں, ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان, نہ نیا نہ پرانا, بس صرف پاکستان.